وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ابھی ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ہماری ارواح سے ایک عہد لیا تھا۔ اس عہد کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تو ہماری ارواح نے جواب میں عرض کیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ بظاہر اس عہد و معاہدے کے پیچھے ایک راز بھی تھا کہ اس موقع پر اللہ رب العزت نے ہماری ارواح کو دو اعزاز عطا فرمائے تھے۔ ایک اعزاز تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ہماری ارواح کو اپنا دیدار عطا فرمایا تھا۔ جب گفتگو کی، کلام کیا تو دیدار بھی ہماری ارواح کو عطا ہوا۔ اور دوسرا اعزاز اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمایا کہ ہماری ارواح سے کلام کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کلام کیا اور اللہ رب العزت نے ہماری ارواح سے عالم ارواح میں کلام کیا۔ تو یہ دو اعزاز اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عطا فرمائے۔ ان دو اعزازات کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے دو انعامات عطا فرمائے۔ ایک انعام یہ کہ دیدار کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہر شخص کو حسن اور اچھی چیز پسند کرنے کی نعمت عطا فرمائی۔ اس لیے ہمیں کوئی اچھا منظر نظر آتا ہے، کوئی اچھا پھول نظر آتا ہے، کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے تو ہم اسے دل دے بیٹھتے ہیں۔ یہ اس دیدار کا نتیجہ تھا، اس کے نتیجے میں ہمیں یہ نعمت نصیب ہوئی۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں کلام کیا تھا، اس کلام کے نتیجے میں ہمیں شوق علم عطا فرمایا تھا۔ اس لیے بنیادی طور پر ہر شخص اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ کہیں راستے میں 3-4 لوگ کھڑے ہوں تو رک کر پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہوا، کیا وجہ بنی۔ کہیں کوئی اشتہار لگا ہو، کوئی بات لکھی ہو تو پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اس کلام کا نتیجہ ہے کہ بنیادی طور پر ہر شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اخبار پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم مختلف رسائل کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان دو نعمتوں کے لیے ہمیں دو برتن عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حسن کے لیے ہمیں دل عطا فرمایا۔ بنیادی طور پر دل ہی ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ میں پوری عقل سے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ ہر کوئی دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے کہ میں دل سے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور دوسرا برتن ہمیں عقل عطا فرمائی، جس کے اندر ہم علم کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اس عقل کا ہر وقت یہی معاملہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی سوچ میں رہتی ہے۔ زمین و آسمان کی باتوں کے اوپر سوچ رہی ہوتی ہے، مشرق و مغرب کے تقابل سوچ رہی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی دن آپ یہ بیٹھ جائیں نیت کر کے کہ میں نے کچھ نہیں سوچنا، تو بھی آپ کی عقل یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا۔ اس کا کام ہی یہی ہے۔ تو ان دو نعمتوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دو برتن عطا فرمائے کہ دل کے اندر محبت آتی ہے اور عقل کے اندر علم آتا ہے۔ اب اسی کے لیے آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں
تو علم کے لیے پوری دنیا کے اندر مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، اور محبت کے لیے کہ انسان کو اللہ سے محبت ہو جائے پوری دنیا میں خانقاہوں کا قیام موجود ہے۔ اگر کوئی انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ مدارس میں جاتا ہے، اساتذہ کے سامنے دو زانوں بیٹھتا ہے اور علم کو حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی محبت چاہوں، مجھے اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اللہ کو منانا کیسے ہے، تو اس کے لیے انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دو علم حاصل کیے، ایک وہ علم جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، حدیث کا علم، شریعت کا علم، اور دوسرا وہ علم ہے کہ اگر میں بیان کروں تو تلواریں چل جائیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے اس بات پر ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اپنی روحانیت اور اپنی کیفیات لوگوں کے سامنے بیان نہ کی جائیں۔ جو کیفیت ہے آپ کی باطنی کیفیت ہے۔ شریعت کی باتیں سرعام بیان ہو رہی ہوتی ہیں، طریقت کی ظاہری باتیں بتا دی جاتی ہیں کہ اس طرح ذکر کیا جائے گا، اس طرح اس معاملے کو طے کیا جائے گا، لیکن اس ذکر کے نتیجے میں جو کیفیات عطا ہوتی ہیں وہ بیان نہیں کی جاتی۔ آپ دیکھیں کہ منصور حلاج اللہ کے ایک نیک بندے تھے، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک کیفیت کو طاری کر دیا، اور انہوں نے اس کیفیت کا اظہار لوگوں کے سامنے کر دیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو پھر سولی پر چڑھا دیا گیا، کیونکہ شریعت ظاہر کے اوپر حکم لگاتی ہے، باطنی کیفیات کیا ہیں وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا انا الحق، حق مگر منصور کو کہنی نہ تھی، تھا انا الحق، حق مگر منصور کو کہنی نہ تھی، یار کی محفل کی بات یار کی محفل کے باہر۔ تو یہ انسان اور اللہ رب العزت کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم نماز پڑھو اس طرح کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہیں تو اس کیفیت میں پڑھو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اللہ کا دیدار کیا، کوئی مانے گا؟ وہ اس کی باطنی کیفیت ہے، اس لیے اس باطنی کیفیت کو بیان کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ تو اس وقت یہ دو علوم ہیں، ایک ظاہری علم جو مدارس میں علماء کرام دن رات طلباء کو پڑھا رہے ہیں، اور ایک یہ باطنی علم جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے مشائخ نے یہ ذکر اور یہ سلوک اور یہ مختلف مراقبے جو بتائے ہیں، انسان جب ان کے اوپر مراقبہ کرتا ہے تو اس کو یہ نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں جب انسان آتا ہے تو اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، اس کے اوپر ان کی صحبت اثر کرتی ہے۔ اس لیے جب کوئی اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے اس کا ذہن آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے منتقل ہوتا ہے، اس کی کیفیات جذبات کے اندر یہ موجود ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ بہت ہیچ ہے، اصل آخرت ہے۔ یہ ان کی صحبت کا اثر ہو رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، متقیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، پھر ان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، پھر ان کی نگاہوں کا اثر ہوتا ہے، پھر ان کے ہاتھ کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے پورے جسم کے اعضاء کے اوپر تاثیر رکھ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے باہر نکلے تھے۔
جب وہ باہر نکلے تو ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا. اب کتا ان کے ساتھ چلنے لگا. جب غار میں پہنچے تو جہاں وہ نوجوان لیٹے وہیں کتا بھی لیٹ گیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اس کتے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کیا. اب اصحاب کہف کے اوپر اللہ رب العزت نے نیند کو مسلط کر دیا, نیند طاری کر دی. اب وہ نیند کوئی 2 4 5 6 گھنٹے کی تو نہیں تھی, یا 1 2 ہفتے کی نہیں تھی, کم از کم 300 سال کے اوپر کا جو عرصہ تھا اس کے اوپر محیط وہ نیند تھی. اب انسان اگر ایک کروٹ کے اوپر لیٹے اور 300 سال تک اسی کروٹ پر لیٹا رہے تو یقیناً زمین کی مٹی انسان کے جسم کو کھا لے گی. تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا انتظام یہ فرمایا کہ آسمان سے فرشتوں کو نازل فرماتے تھے جو ہر کچھ وقت کے بعد اصحاب کہف کی کروٹ کو بدل دیا کرتے تھے. تو ان کی کروٹ بدل دی جاتی تھی. اور پھر یہ بھی لکھا جہاں ان نوجوانوں کی نیک لوگوں کی کروٹ کو فرشتے بدلتے تھے وہیں پر اس کتے کی کروٹ کو بھی بدلتے تھے. تو جب انسان ایک کتا, کتنا غلیظ جانور کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ لگا دے تو اس کو 7 مرتبہ اچھی طرح دھو لو, 8ویں مرتبہ ریت سے رگڑ کر دھو لو, اتنا نجس جانور ہے. لیکن کتا جب اللہ والوں کی صحبت میں آ جاتا ہے اس کی کروٹ کو بدلنے کے لیے اللہ عرش سے فرشتوں کو نازل فرما دیتے ہیں. تو اللہ والوں کی صحبت سے یہ اثر ہوتا ہے, انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, انسان اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جاتا ہے, صحبت کا اثر ہو رہا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا, اے اللہ کے محبوب میں جہاد میں شامل ہو جاؤں یا کلمہ پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لو پھر جہاد کر لینا. انہوں نے کلمہ پڑھا, جہاد میں شامل ہوئے, جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا, عمل بہت تھوڑا تھا لیکن اجر بہت زیادہ پا گئے. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی, کبھی روزہ بھی نہیں رکھا, حج عمرہ زکوٰۃ صدقات کچھ بھی نہیں کیے, ایک لمحے کی صحبت میں آئے. اب پوری کی پوری کائنات اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں سے بھی بھر دی جائے وہ اس صحابی کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے. ایک لمحے کی صحبت نے کس مقام تک پہنچا دیا. صحبت کا اثر ہوتا ہے. ان اللہ والوں کے ہاتھوں میں اللہ تاثیر رکھ دیتا ہے. یہ جو دل کے اوپر اللہ اللہ کرتے ہیں نا, اس کے اندر اثر ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے شیخ حضرت شیخ المشائخ حضرت فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کے دل کے اوپر مشائخ یہ انگلی رکھ کے اللہ 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 کہتے ہیں تو اس انسان کو بغیر کلمے کے موت نہیں آئے گی. تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میرے دل میں ایک سوال آیا, لیکن فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سے بہت ڈرتے بھی تھے, حضرت کا ایک رعب تھا. تو فرماتے ہیں میں حضرت کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا کہ حضرت کئی مرتبہ طالب علم ہوں, ناقص ہوں, کم عقل ہوں, یہ ان کی عاجزی تھی کہ انہوں نے اس طرح کا بیان کیا, تو کچھ سوالات دل میں آتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو پوچھ لیا کروں. حضرت نے فرمایا پوچھو. فرماتے ہیں میں نے یہی پوچھا کہ حضرت قریشی نے یہ الفاظ کہے کہ جس دل کے اوپر یہ انگلی لگ گئی اس کو کلمے کے بغیر موت نہیں آئے گی, یہ ایک دعویٰ ہے اور تصوف میں دعویٰ نہیں چلتا. تو انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ تو پھر حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے بات کو سمجھایا. فرمایا دیکھیں جب اللہ والے کسی کے دل کے اوپر انگلی رکھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں تو نور کا کچھ حصہ اس کے دل کے اندر منتقل کر دیتے ہیں. اب اگر وہ انسان نیکی والی زندگی گزارتا ہے, ذکر والی زندگی گزارتا ہے, گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے تو نور بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے. لیکن اگر بالفرض وہ نیکی والی زندگی نہیں بھی گزار رہا, گناہوں والی بھی گزار رہا ہے, وہ نور پھر بھی اس کے دل میں رہتا ہے. جب آخری وقت آتا ہے اس وقت وہ نور اپنا کام کرتا ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس کو کلمے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی انگلیوں میں, ان کی توجہات میں اثر رکھ دیتے ہیں.
اللہ والوں کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ تاثیر رکھ دیتے ہیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اس لیے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کے سامنے بیٹھا کرو، ان کی نگاہوں میں رہا کرو. پھر فرماتے تھے اللہ کرے تمہیں کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے. جس نظر میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غفلت ہے، اگر وہ نظر لگ سکتی ہے جس کو ہم بد نظر کہتے ہیں، بری نظر کہتے ہیں، تو جس نظر میں محبت ہے، اخلاص ہے، تو وہ نظر کیوں نہیں لگ سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر حق ہے. اس میں بری نظر اور اچھی نظر کا تذکرہ نہیں ہے، بس اتنا فرمایا نظر حق ہے. تو جہاں بری نظر لگ جاتی ہے وہاں اچھی نظر بھی لگ جایا کرتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی نظر میں رہیں. اللہ کرے ہمیں کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے. آخری بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں، کیونکہ اصلی، نقلی اور عقلی اور نسلی بیان تو برادر کبیر حضرت صاحبزادہ صاحب کا ہوگا. آج تو تمہیداً تقریزاً چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہے، تو اس لیے آخری بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں. امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث گزرے. اللہ نے ان کو حدیث میں ایک مقام عطا فرمایا تھا، ہزاروں ان کے شاگرد تھے. حضرت ایک علاقے میں جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر حدیث کا درس دیتے تھے. لیکن جس راستے سے گزرتے تھے نا، راستے میں ایک ڈاکو تھا جو لوگوں کو تنگ کرتا تھا. لیکن حضرت کی عظمت ایسی تھی، رعب ایسا تھا کہ اس نے حضرت کو کبھی تنگ نہیں کیا. حضرت وہاں سے گزرتے تھے، نہ اس نے حضرت کو کبھی کوئی بات کی، نہ حضرت نے اسے کبھی کوئی بات کی. حضرت جاتے، حدیث کا درس دیتے، واپس آ جاتے. اسی طرح عرصہ گزرتا گیا. ایک دن حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ واپس آ رہے تھے تو وہ ڈاکو آگے بڑھا، اس نے سواری کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگا کہ شعبہ، لوگوں کو حدیث سناتے ہو، مجھے بھی سناؤ. اب یہ حدیث مبارکہ کا علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ تو نہیں ہے، کوئی ادب تو نہیں ہے. حدیث مبارکہ ایک عظمت ہے، اس کی ایک شان ہے، ایک مقام ہے. تو اس طرح تو حدیث نہیں بیان کی جاتی. تو حضرت نے شروع میں کوشش کی کہ کسی طرح میں اس سے اپنی سواری کی لگام چھڑواؤں اور نکل جاؤں، لیکن اس نے بڑی مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی. جب حضرت کی کوشش ناکام رہی تو حضرت جلال میں آئے اور اس کی طرف دیکھا اور اس جلال میں فرمایا حدثنا فلان قال حدثنا فلان، متصل سند کے ساتھ فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے پھر تو جو چاہے کر. اب جب یہ حدیث مبارکہ بیان کی تو اس کافر کے دل کے اوپر، اس ڈاکو کے دل کے اوپر جا کے لگی کہ عجیب معاملہ ہو گیا. آج اتنے بڑے امام نے مجھے ایسی حدیث بیان کر دی، میں اتنا بے حیا ہو گیا کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. دل کے اوپر یہ بات لگی. حضرت کی نگاہوں کا اثر تھا. کہنے لگا حضرت میں توبہ طائب ہونا چاہتا ہوں. حضرت کے ہاتھوں پر توبہ طائب ہوا، حضرت کے شاگردوں میں شامل ہوا، حتیٰ کہ حضرت سے اس حدیث کا علم اتنا حاصل کر لیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی پھر اس ڈاکو سے علم حدیث حاصل کیا. آج محدثین کی دنیا میں اسی ڈاکو کو عبداللہ بن مسلمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، ان کی نگاہوں کا اثر ہوتا ہے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا اثر ہوتا ہے. اگر یہی حدیث مبارکہ ہم بیان کریں شاید کسی کے اوپر اثر بھی نہ ہو. یہ ان کی توجہ ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر وہ اخلاص ہوتا ہے جو دوسرے کے اوپر اثر کر دیتی ہے. مختصر بات کرتے ہیں، لمبی چوڑی بھی گفتگو نہیں کرتے اللہ والے، اثر ہوتا ہے. کئی مرتبہ انسان اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے، ایک ایک گھنٹہ روتا ہے کہ حضرت یہ پریشانی، یہ مسئلہ، یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ اللہ والے ساری گفتگو سننے کے بعد آخر میں ایک ہی جملہ فرماتے ہیں اور اس انسان کو راستہ مل جاتا ہے کہ اب آگے مجھے کرنا کیا ہے، اس کو تسلی مل جاتی ہے. اللہ ایسی تاثیر رکھتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اللہ والے جا چکے وہ تو جا چکے، اب واپس آ نہیں سکتے، لیکن جو اس وقت موجود ہیں ہم انہی کی قدر کریں. یاد رکھیں جنید بغدادی نہیں آنے والے، سفیان ثوری نہیں آنے والے، مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نہیں آنے والے، میرے والد میرے شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد رحمہ اللہ واپس نہیں آنے والے. لیکن جو موجود ہیں ہم ان کی قدر کر لیں. اگر ہم یہ دیکھتے رہے نا کہ جنید بغدادی نہیں ہے، یہ بشر حافی نہیں ہے، یہ بایزید بستامی نہیں ہے، پھر زندگی اسی طرح گزرتی چلی جائے گی جیسے کہ گزر رہی ہے. لیکن اگر ہم انہی کو
اللہ والوں کی موجودگی کو اپنے لیے غنیمت جانیں، انہی کی قدموں میں بیٹھیں، انہی کی صحبت میں بیٹھیں۔ اللہ ان کی صحبت میں وہی تاثیر رکھ دے گا جو اللہ نے جنید بغدادی کے دل میں تاثیر رکھ دی تھی۔ ہمارے لیے اللہ انہی کو جنید بغدادی رکھ دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان اللہ والوں کی قدر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اللہ والوں کی صحبت سے صحیح معنوں میں وہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو فیض ہمارے مشائخ سے چلتا ہوا ان کے سینے میں آیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حضرات کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عقل میں، سوچ میں، فکر میں، ہر چیز میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور جہاں جہاں ان مشائخ کے قدم ہوں اللہ وہیں پر برکتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔